بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت اسلامی میں شرکت اور اس سے علیحدگی۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ سے پہلی ملاقات لاہور کے ایک سفر میں ہو چکی تھی۔ ان کے مضامین سے واقفیت اور مطالعے کا سلسلہ بھی سن 1934 اور 35 عیسوی سے جاری تھا۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی تحریر فرماتے ہیں کہ میرے مولانا کی تحریروں اور جماعت کی لٹریچر سے تأثر اور وابستگی کی بنیاد مولانا مودودی کے وہ فاضلانہ تنقیدی مضامین تھے جو انہوں نے مغربی تہذیب اور اس کے فلسفہ حیات اور موجودہ مادی نقطہ نظر کے خلاف لکھے تھے۔ سن 1941 کی ابتدا میں مولانا مودودی لکھنؤ تشریف لائے اور دارالعلوم ندوہ کے مہمان خانے میں قیام کیا۔ اسی زمانے میں مولانا محمد منظور نعمانی صاحب کی تحریک پر حضرت مولانا علی میاں ندوی باقاعدہ رکن بنے اور حلقہ لکھنؤ کے ذمہ دار قرار پائے۔ اس کے بعد مولانا مودودی کا ایک سفر لکھنؤ اور ہوا جس میں انہوں نے حضرت کی خواہش پر دارالعلوم ندوہ میں نیا تعلیمی نظام کے عنوان سے مقالہ پڑھا۔ سن 1942 عیسوی میں حضرت مولانا علی میاں ندوی نے جماعت کے جلسہ عاملہ میں شرکت کے لیے لاہور کا سفر کیا اور اسی سال فروری میں دہلی میں عاملہ کا جلسہ ہوا جس میں حضرت مولانا علی میاں ندوی شریک ہوئے۔ وہاں سے مولانا کے ساتھ حضرت علی گڑھ تشریف لے گئے اور 1-2 روز ساتھ ہی قیام رہا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے یونیورسٹی کے حلقے میں مولانا مودودی کی مقبولیت کا اندازہ کیا جو اس وقت کے حالات اور مسلمان نوجوانوں کی ذہنی بے چینی اور روحانی پیاس کا عین تقاضا تھا۔ تقریباً 3 سال حضرت علی میاں ندوی باقاعدہ جماعت سے وابستہ رہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس عرصے میں میرے اندر 3 احساسات پیدا ہوئے جنہوں نے مجھے جماعت سے وابستگی اور انتساب پر اثر نو غور کرنے پر مجبور کیا۔ ایک یہ کہ میں دیکھتا تھا کہ مولانا مودودی کی شخصیت کے بارے میں جماعت کے افراد میں بڑا غلو پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ وہ ان کے علاوہ کسی اور مفکر، مصنف اور داعی کے متعلق بلند خیال قائم کرنے، اس پر اعتماد کرنے اور اس کی تحریروں سے استفادہ کرنے کی صلاحیت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ ان میں تنقید کا عنصر بڑھتا جا رہا ہے اور علماء اور دینی حلقوں کے بارے میں ان کی زبانیں بے باک ہو رہی ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان میں دین کے ذوق و عمل کی کوئی ترقی، اصلاح نفس کا کوئی نمایاں جذبہ اور تعلق مع اللہ میں ترقی کی کوئی سنجیدہ کوشش نظر نہیں آتی تھی۔ فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ مندرجہ بالا 3 باتیں کسی بھی جماعت میں پائی جائیں گی تو ہر صاحب احساس کو اس جماعت سے وابستگی اور انتساب پر اثر نو غور کرنا لازمی ہے، ورنہ مداہنت ہوگی العیاذ باللہ۔ مزید فرماتے ہیں کہ پھر مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ کی ملاقات، وہاں کی آمد و رفت اور ان کے حالات سے جتنا تأثر بڑھتا گیا جو مجھے مزاج نبوت، سیرت طیبہ اور دین کی دعوت کی روح سے قریب تر نظر آئے، میری ذہنی کشمکش بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ خود میں نے اس کی اطلاع مولانا مودودی کو دی اور مجھے مولانا مودودی نے یکسو ہو جانے کا مشورہ دیا۔